الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. رمضان المبارک سے پہلے ایک خاص مضمون موضوع شروع کیا گیا تھا. بیچ میں شعبان کے مہینے میں مجھے طویل سفر پیش آیا تو رمضان مبارک آ گیا تو وہ بیچ میں ناتمام رہ گیا تھا. اسی کو اب دوبارہ شروع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طور سے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے دین کے ایک انتہائی اہم شعبے کا جس کا نام ہے اخلاق. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام ہے 5 شعبوں. یہ 5 شعبے ہیں جن سے مل کر دین بنتا ہے اور ان 5 پر عمل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک پر عمل کر لے دوسرے کو چھوڑ دے. سب سے پہلا ہے عقائد کہ انسان کے عقیدے درست ہونے چاہیے کہ انسان کے عقیدے میں کوئی بات ایسی نہ ہو جو واقع کے خلاف ہے. دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادتیں درست ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ عبادتیں. تیسرا حصہ ہے معاملات. معاملات درست ہونے چاہیے. جی تو 2 ہوئے عقائد اور عبادات. تیسرے معاملات، لین دین کے، خرید و فروخت کے معاملات اور دوسرے جو آپس میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں معاملات. تیسرا حصہ ہے معاشرت، یعنی ہم جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے. اس کے ساتھ رہتا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. گھر والے ہیں، اعزاء احباب ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ رہن سہن اور خود اپنے رہن سہن کا طریقہ، کھائے کیسے، پیے کیسے، سوئے کیسے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں معاشرت سے تعلق ہیں. اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق انسان کے درست ہونے چاہیے، اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. تو یہ 5واں شعبہ اخلاق کا ہے. ان 5 میں سے کسی بھی ایک شعبے کو اگر آپ چھوڑ دیں تو دین کامل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. 5 پر عمل ضروری، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑا نہیں جاتا. لیکن مشکل یہ آ گئی ہمارے دور میں خاص طور پر
کہ لوگوں نے پہلی دو چیزوں کو تو کچھ سمجھا کہ دین ہے، عقائد اور عبادات، اگرچہ گڑبڑ اس میں بھی بہت ہے، لیکن کم از کم دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، عقیدے درست ہونے چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن باقی جو تین شعبے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان کو گویا دین سے خارج ہی کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ گویا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کا کام ہے، اور اس میں کسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی معاذ اللہ حاجت نہیں، ان کو خارج کر دیا۔ تو ان میں سے کچھ کا بیان پچھلی مجلسوں کے اندر ہوتا رہا ہے الحمدللہ بقدر ضرورت۔ تو اخلاق کا بیان ہم نے شروع کیا تھا جو بیچ میں رہ گیا۔ اخلاق حسن خلق، جس کا اردو ترجمہ عام طور سے خوش اخلاقی سے کرتے ہیں لوگ، لیکن خوش اخلاقی جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا مفہوم، اس کا مراد اس سے بہت ہی ایک تنگ دائرے میں بہت ہی محدود مطلب ہوتا ہے خوش اخلاقی کا۔ دماغ میں یہ بات ہوتی ہے بڑا آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، تو خوش اخلاقی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر بات کر لی، ذرا سا کوئی ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کر لی، اور تو اس کو خوش اخلاقی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ دین میں جب یہ کہتے ہیں ہم کہ ہم اخلاق درست ہونے چاہیے، تو تنہا اتنی بات کافی نہیں، بلکہ اخلاق کی درستی کے لیے وہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اخلاق کی درستی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی بڑی زبردست تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا ہوں دنیا میں تاکہ لوگوں کو اعلیٰ درجے کے اخلاق، ان کے اخلاق کی تکمیل کروں، ان کے اخلاق کو درست بناؤں۔ اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اپنی بعثت کا مقصد آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اخلاق کی درستی اور اس کی تکمیل۔ اور مشہور آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے، تو فرمایا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور تزکیہ کریں، پاک صاف بنائیں ان کو۔ پاک صاف کس چیز کو بنائیں؟ اخلاق کو بنائیں، کہ اخلاق ان کے درست ہو جائیں، اخلاق کے اندر کوئی گندگی، کوئی آلودگی باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور فضیلت اتنی بیان فرمائی حسن خلق کی کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ اگر کسی انسان کے اخلاق درست ہوں، اچھے ہوں اخلاق، تو وہ اس سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری عمر روزہ رکھے اور ہر رات ساری رات عبادت کرے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ کتنی زبردست عبادت کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا جو درجہ ہے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے حسن خلق سے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ اتنی بڑی فضیلت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی حسن الخلق۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بر کیا ہے؟ بر کیا معنی؟ نیکی، جسے اردو میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ بر کی تاکید آئی ہے کہ نیکی کرو۔ تو پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اخلاق کی اچھائی۔ اخلاق اچھا ہو تو مانا ہے کہ نیکی کا مقام حاصل ہو جائے۔ تو غرض اتنی فضیلتیں احادیث میں بیان فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حسن اخلاق کی، کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، احادیث جمع کی جائیں تو پوری کتاب بن جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا
کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سارے مومنوں میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہ ساری تاکیدات، ساری ترغیبات قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اخلاق کی درستی کی، اخلاق کو بہتر بنانے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی کا خندق پیشانی سے کسی سے ملاقات کر لے، مسکرا لے ملتے وقت، صرف اتنی بات خوش اخلاقی کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی آدمی اس لیے دوسروں سے ملتا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ تاکہ اپنی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے، تو یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اسلام میں اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ بڑا ہماگیر، بڑا شامل، بڑا عام مفہوم ہے۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، ذرا خوب سمجھ لیجئے، اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کے معنی ہوتے ہیں یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے باطن میں، انسان کے دل میں ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور ایسی صفتوں سے دل خالی ہو جائے جو اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے خلق، حسن خلق۔ چنانچہ یہ حسن خلق جو ہے یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کا کام نہیں، چہرے بشرے کا کام نہیں۔ چہرہ بشرا اور ہاتھ پاؤں اس کو ظاہر ضرور کرتے ہیں، لیکن کام یہ ہاتھ پاؤں کا اور چہرے بشرے کا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کی درستی ہو، دل کے اندر صحیح صفتیں پیدا ہو اور بری صفتوں سے انسان کا دل پاک۔ اب یہ کیا کہ صاحب مل تو لیے مسکرا کے اور بظاہر بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، اندر دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا، اس کے پاس دولت کیوں زیادہ آ گئی، یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، اس قسم کے خیالات دل میں بھرے ہوئے ہیں، اور زبان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مل رہا ہے۔ تو چاہے دنیا اس کو خوش اخلاقی کہے، اسلام اس کو خوش اخلاقی نہیں کہے گا، اس واسطے کہ دل کی حالت خراب ہے۔ مل تو رہا ہے بظاہر دیکھنے کے اندر بڑے ادب سے طریقے سے مل رہا ہے، سلیقے سے مل رہا ہے، ایٹیکیٹ کے مطابق مل رہا ہے، دوسروں سے معاملہ کر رہا ہے، لیکن دل میں تکبر بھرا ہوا، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کی تحقیر بھری ہوئی، یہ خوش اخلاقی نہ ہوئی، یہ بد اخلاقی ہے بدترین۔ مل تو رہا ہے اس طریقے سے بظاہر اعمال ایسے کر رہا ہے کہ جیسے خوش اخلاق انسان کیا کرتا ہے، لیکن دل میں کاٹ کپٹ ہے، تو یہ ساری باتیں بد اخلاق۔ تو اخلاق اس وقت اچھے ہوں گے جب دل کے اندر سے بغض نکلے، کینہ نکلے، حسد نکلے، تکبر نکلے، منافقت نکلے، دکھاوا نکلے، یہ چیزیں جب نکلیں گی تب انسان کے اخلاق درست ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو چاہے وہ کیسے ہی بظاہر دیکھنے میں خوش اخلاق لگ رہا ہو، اسلام کی نظر میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ خوش اخلاق نہیں۔ تو یہ چیزیں نکالنی ضرور۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، وہ کام ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں۔ نماز ہے، یہ ظاہری اعضاء سے انجام دیا جاتا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے اعمال کا حکم دیا جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ دل کو درست کرنے سے ہے، وہ کہلاتے ہیں اعمال باطنہ، اور انہی کو اخلاق بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، وہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا وہ فرض ہے اخلاص، کہ دل میں اللہ جل جلالہ کو کی خوشنودی کا خیال ہو ہر کام کے اندر، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔
یہ فرض ہے، اس کی تحصیل فرض ہے. اگر اخلاص نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے نمازی ہو، نماز کا ترک کرنا جتنا گناہ ہے، اخلاص کو چھوڑنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے یہ فرض ہے کہ انسان کے اندر تواضع کو چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نماز اور روزے کو چھوڑنا. یہ ضروری ہے. اسی طرح انسان کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دوسروں کے لیے ایثار ہو، کہ دوسروں کے لیے ایثار کا مادہ یہ ضروری ہے. یہ اخلاق اس کے اندر ہونے چاہیے. تو بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کی تحصیل فرض ہے نماز روزے کی طرح، اور بہت سے ایسے اخلاق ہیں جن کو گناہ قرار دیا گیا ہے. جیسے اعمال ظاہرہ کے اندر بہت سے گناہ ہیں. رشوت لینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، خنزیر کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. ایسا ہی حسد کرنا گناہ ہے، تکبر کرنا گناہ ہے، بغض رکھنا گناہ ہے. جو گناہ شراب پینے کا ہے، بغض رکھنے کا گناہ اس سے کم نہیں. جو گناہ خنزیر کھانے کا ہے اور حسد کرنے کا گناہ اس سے کم نہیں. بلکہ اعمال باطنہ کی جو اخلاق کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ اخلاق در حقیقت اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہوتے ہیں. اخلاق اگر خراب ہے تو اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. فرض کرو اخلاص نہیں ہے دل میں، دکھاوا ہے، تو دکھاوے کے تحت جو نماز پڑھو گے وہ نماز بیکار، وہ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ. جو شخص نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو وہ ایسا جیسے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. بتائیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی اللہ کے لیے، وہ اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ ریا ہے اور یہ شرک کے قریب ہے. شرک خفی کا ہے کہتے ہیں صوفیاء کرام ریا. تو اب اگر اخلاص دل میں نہیں، اخلاق کی یہ درستی نہیں ہوئی کہ اخلاص پیدا نہیں ہوا، تو اعمال ظاہرہ بھی بیکار ہو گئے، اس کی بھی کوئی وقت نہ رہی. لوگ صدقہ تو کر رہا ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں. تو یہ چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ظاہری عمل بھی بیکار ہو گیا، بے مصرف ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں ظاہر نہیں. اس لیے اعمال باطنہ کی درستی اعمال ظاہرہ کی درستی کے لیے بھی موقوف علیہ ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر اعمال ظاہرہ بھی درستی. تو یہ جو تصوف کہلاتا ہے، تصوف کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. اس تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ اخلاق باطنہ درست ہو جائے. یہ ہے تصوف. فقہ بحث کرتی ہے اعمال ظاہرہ سے. فقہ اٹھا کر دیکھو، فقہ کی کوئی کتاب تو اس میں لکھا ہوگا کہ نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، حج زکات کیسے ادا کرو اور معاملات کیسے کرو. یہ فقہ کی کتاب اس سے بحث کرتی ہے. اور تصوف بحث کرتا ہے اخلاق سے، کہ اخلاق کیسے درست ہو. اخلاق اگر درست نہیں تو سب اعمال ظاہرہ بھی خراب ہو جائیں گے. اس لیے شریعت کے دو بازو ہیں، یہ اعمال ظاہرہ، اعمال باطنہ. فقہ اور تصوف، ان دو سے مل کر شریعت بنتی ہے. اگر ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے. تو اب یہ جتنے صوفیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا، وہ یہی کرنے آتے ہیں کہ اخلاق باطنہ کی درستی. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد تھا تزکیہ، اعمال اخلاق کو پاکیزہ بنانا. تو یہ حضرات ان انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے اخلاق میں سے ان گندگیوں کو نکال دیں. اور یہ اخلاق باطنہ جو ہے در حقیقت ان کی مثال بیماری کی تھی. جیسے انسان کے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے، بخار ہو گیا، کسی شخص کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، دمے کی تکلیف ہے،
شگر کی تکلیف ہے وغیرہ وغیرہ، ہزاروں بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اخلاق باطنہ کے اندر جو فساد آتا ہے یہ بھی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری، اور اس روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں صوفیاء کرام۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی طب کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد کسی معالج کے ساتھ رہ کر کام کرے تو وہ اس کو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح یہ باطنی جو بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری لگ گئی ہے، ریا کی بیماری لگ گئی ہے، بغض کی بیماری لگ گئی ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں، ان کی پہچان جسمانی ڈاکٹر کو نہیں ہوتی، اس کی پہچان ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس نے یہ روحانی علاج خود اپنا کرایا ہو کسی سے، اور اس روحانی علاج کرنے کا فن اور علم حاصل کیا ہو کسی سے، تو اس کو پتا لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس میں نہیں، وہ پھر اس کا علاج بتاتا ہے کہ اس کی بیماری کا کیا علاج ہے، یہ ہے بتانے والا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں عرف عام میں لوگ اس کو پیر کہہ لو، شیخ کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، مرشد کہہ لو، یہ مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ہے۔ یہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو، یہ علاج کرو، اس سے یہ فائدہ ہو۔ یہ ہے اصل حقیقت پیری مریدی کی۔ اور روحانی علاج اصل میں یہ ہے، آج کل پتہ نہیں لوگوں نے روحانی علاج نام رکھ لیا یہ عملیات کا اور تعویذ گنڈوں کا، کہ بہت بورڈ لگے رہتے ہیں جگہ جگہ روحانی علاج کرنے والے، تو وہ روحانی علاج پتہ نہیں اس لیے نام رکھ لیا اس تعویذ گنڈوں پر عملیات کرنے کا۔ حقیقت میں روحانی علاج یہ ہے کہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں یہ کیسے دور ہوں اور اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بتاتا ہے کون؟ یہ روحانی علاج کرنے والا، جس کو آپ اردو میں پیر کہہ لیجئے، مرشد کہہ لیجئے، شیخ کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے۔ اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا روحانی علاج کیا، اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روئے زمین نے ان کی نظیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد دیکھی۔ ایسے مکمل انسان، وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی تھی، مرغی کے بچے کی خاطر 40 سال جنگ کرنے کو تیار تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ ایک مرغی کا بچہ کسی کا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا، کوئی پودے کے کچھ پتے وتے کھا لیے اس نے، تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ غصے میں آ کے لپک پڑا مالک کے اوپر، کہ تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لیے۔ آپس میں تکرار ہوئی، تکرار کے اندر ہاتھا پائی تقریبات آ گئی، ہاتھا پائی کے بعد ڈنڈے اور لاٹیاں نکل آئی، گھر والے نکل آئے، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ 40 سال مسلسل جنگ جاری تھی، جس کو حرب بسوس کہتے ہیں، بسوس کی جنگ۔ مرغی کے بچے کی خاطر یہ عداوتیں لے کر 40 سال بسر کی جا رہے ہیں کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں کو مت بخشنا اور یہ جنگ مت بند کرنا، جنگ جاری رکھنا۔ تو جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی یہ آگ سلگ رہی تھی، ان کا تزکیہ فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، حضرت علی اس کو چڑھ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین پر اور اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب اسے دیکھا اور کوئی بس نہیں چلتا تو اٹھا کے وہیں نیچے لیٹے لیٹے حضور حضرت علی کے مبارک پر تھوک دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جب اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا اسی کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، اب تو اس کو اور سزا دینی چاہیے تھی اور مارنا چاہیے تھا، اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں جو اس کے ساتھ اس کو مار رہا تھا، اس کو گرایا تھا، یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس لیے سزا دے رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا، اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، اس بات کو چھوڑ کر۔ یہ اسی قوم کے فرد ہے جو 40 سال تک بغض اور عداوت کی بھٹی میں سلگ رہی تھی، اور جس کے 40 سال تک بغض و عداوت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، اسی قوم کے فرد تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ دل میں ایک ترازو لگا دی کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں، کہاں ہاتھ اٹھاؤں کہاں نہ اٹھاؤں، اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اخلاق جو درست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی اس کا بیکر، ایک صحابی اس کا نمونہ۔ تو یہ اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی، صحابہ کرام نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور تبع تابعین نے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کسی معالج سے رجوع کرے، لیکن پہلے اس کو دل میں اہمیت تو پیدا ہو کہ بھائی میرے اخلاق کی درستی بھی میرا کوئی کام ہے، یہ بیماری جو مجھے گھن کی طرح کھا رہی ہے یہ کہیں مجھے تباہ اور برباد نہ کر دے۔ جب یہ دل میں احساس اہمیت کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے انسان رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی اس کی اصلاح کراتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اخلاق درست ہو جائے۔ تو امید ہے کہ بات کچھ کسی درجے میں واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ہے تصوف، اسی کا نام تصوف کہہ لو، اس کو اخلاق کہہ لو، اس کو احسان کہہ لو، اس کو طریقت کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، لیکن یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ایک اہم ترین لازمہ ہے جس کے بغیر حقیقت میں دین مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو جن اخلاق سے، برے اخلاق سے انسان کو بچنا فرض ہے، اور جن اچھے اخلاق کی تحصیل واجب ہے، ان کا بیان ہم نے شروع کیا تھا رمضان سے پہلے۔ تو اس میں تکبر اور تواضع کا بیان ہوا تھا، خود شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ وہ بیان شروع ہوا تھا، الحمدللہ اس کی بقدر ضرورت تفصیل ہو گئی۔ تو اب میں ایک ایک کر کے انہی اخلاق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم ایک مرتبہ ہمارے سامنے تعارف تو آ جائے اس بات کا کہ کن اخلاق کو حاصل کرنا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے، پھر کچھ اہمیت پیدا ہو تو حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما دیں، اور اس کو برے اخلاق سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ تو ان میں سے آج بیان ہے جس کے لیے یہ سامنے میں نے آ گیا تھا، باب الحلم والانات والرفق، یعنی ایک باطن کا ایک عمل ہے جس کی تحصیل، جس کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمے، اس کا نام ہے حلم، اور حلم کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بردباری۔ بردباری کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان بے موقع غصہ نہ کرے۔ بردباری کا معنی یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ کرے، یہ کم سے کم درجہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ کرے، کہ جہاں غصے کا موقع ہو، یعنی غصہ کرنا جائز ہو، وہاں پر بھی نہ کرے، تو یہ حلم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو حلم کا حاصل کرنا فرض، اتنا کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور اتنا حاصل کرنا بہتر کہ آدمی موقع پر بھی، جہاں جائز ہو اس کے لیے، وہاں پر بھی غصہ نہ کرے، تو یہ حاصل کرنا مستحسن ہے۔ اور اس کے مقابل حلم کے مقابل، بردباری کے مقابل ہے غصہ۔ بے موقع ہو تو حرام، موقع پر ہو تو جائز ضرور ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی اجتناب کرے. بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی اجتناب کرے، لیکن بہرحال جائز ہے کہ اس کا استعمال کرے. یہ غصہ سے بچنا اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کے ذمہ ضروری ہے. یہ اخلاق کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی. ایک صحابی آئے ایک مرتبہ اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. اور صحابہ کرام بھی بڑے عجیب و غریب ان کے مدارک ہیں کہ درخواست بھی کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور یہ بھی کہا کہ مختصر نصیحت فرمائیے، مختصر نصیحت فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ ایسی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ میرے اوپر کیوں قید لگا رہے ہو کہ میں مختصر کروں یا لمبی کروں. لیکن ان کے پاس یا تو وقت کم ہوگا، جلدی جانا چاہتے ہوں گے، کیا بات ہوگی، تو کہا کہ مختصر نصیحت. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. یہ ساری نصیحتوں میں سے یہ ایک مختصر نصیحت فرمایا، غصہ نہ کرو. انہوں نے پھر عرض کیا، انہوں نے کچھ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ کچھ بات بنی نہیں، یعنی جو یہ نصیحت جو ہے یہ اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوئی. تو دوبارہ اس کیا کہ رسول اللہ کچھ اور فرما دیجیے، کچھ اور بھی نصیحت فرما دیجیے. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. دوبارہ بھی، پھر تیسری بار انہوں نے کہا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیجیے. فرمایا غصہ نہ کرو. 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ یہی جملہ دوہرایا جو غصہ نہ کرو. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو، غصہ نہ کرو، اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس واسطے کہ یہ معمولی نہیں ہے. غصہ اگر عادت پڑ جائے غصے کی، محل بے محل، موقع بے موقع، تو یہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے. اسی غصے سے بغض پیدا ہو، اسی سے حسد پیدا ہو، اسی سے کینہ پیدا ہو، اسی سے انسان دوسرے کا حق غصب کرتا ہے، اسی سے غیبت ہوتی ہے، اسی سے چغلی کھاتا ہے. خدا یعنی کتنے بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. تو فرمایا کہ غصہ تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے سارے امراض کی اصل جڑ تو ہے تکبر، جیسا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا پچھلے مرتبہ. غصہ بھی حقیقت میں تکبر سے آتا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، اور جس سے پر غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس واسطے کہ اگر بڑا سمجھتا تو کبھی غصہ نہ کرتا. اسی لیے کہتے ہیں قہر درویش پر جانے درویش. درویش آدمی اگر اپنے آپ کو جو کچھ نہیں سمجھتا، بھائی میں تو معمولی سا آدمی ہوں، وہ کیا غصہ کرے گا دوسرے پر؟ غصہ وہ کرے گا جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بڑا ہوں، دوسرا چھوٹا ہے. کیونکہ غصہ کیا جاتا ہے یا برابر کے آدمی سے یا چھوٹے آدمی سے. بڑے پر تو غصہ کرتا نہیں آدمی، اور یہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو چھوٹا سمجھا ہے. تو اصل بنیاد غصے کی ہے تکبر. لیکن پھر اس غصے سے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں. غصے کا اظہار کا اگر موقع مل جائے، غصے کو ظاہر کرنے کا، بدلہ لینے کا، تو اس میں انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے. غصے کو اگر ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے، غصہ اتارنے کا موقع نہ ملے، تو دل میں ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے. اس گھٹن کا نام ہے بغض، اسی گھٹن کا نام ہے کینہ، اور اسی کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بدخواہی میں لگ جاتا ہے یا کسی طرح نیچے دکھاتا ہے. تو بے شمار گناہوں کی بنیاد ہے غصہ. اور اس کے مقابلے میں حلم وہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے بکثرت، اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم.
کہ اللہ مجھے علم کی عزت عطا فرمائیے اور حلم کی زینت عطا فرمائیے. معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ بغیر حلم کے بے زینت ہے، اس کے اندر کوئی زینت نہیں. علم اسی وقت مزین ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ حلم ہو. اگر حلم نہیں تو علم جو ہے وہ کارآمد نہیں، بعض اوقات انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. تو اللہم اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم. حلم آدمی بردباری کو بلا، جیسے میں نے عرض کیا کہ غصے کے موقع پر زیادہ غصہ کر لیا ضرورت سے تو گناہ، یا بے موقع کیا، غصہ کرنے کا موقع تھا نہیں اور تم نے کر دیا، یہ گناہ. اس سے دوسرے کی دل آزاری ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. اس واسطے اس غصے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ذرا سا بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے گا تو گناہ کبیرہ تک لے جائے گا، اللہ بچائے. مثلا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی کسی قسم کی، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تم پہنچا دو. یہ جائز ہے تمہارے، اس کے بدلے میں جائز ہے. اس سے اگر ایک بال آگے بڑھ گئے تو تمہارے ذمہ گناہ ہو گیا، اس سے ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو گناہ ہے. اور اگر اتنی ہی پہنچاؤ تو تب تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، جائز ہے. اور اس سے زیادہ پہنچا دی تو گناہ. اتنی ہی پہنچاؤ جائز تو ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ چھوڑ دو، معاف کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو کا بدلہ اچھائی سے دو. اور لیکن فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ عمل، یہ وصف بڑے صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے اور بڑے نصیب والوں کو. یہ بات کہ معاف کر دیں، نصیب والا بھی سن لیجئے. نصیب والے کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کو حق تو تھا، انتقام لے لیتا، بدلہ لے لیتا، لیکن چھوڑ دیا، معاف کر. اس کے لیے اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. الفاظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنہ فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق معاف کر دے، تو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ کو گھر دلوانا. اتنا بڑا صاحب نصیب ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو بھائی اگر تم نے بدلہ لے لیا، ایک تھپڑ اس نے مارا تھا، ایک تم نے مار دیا، تو بتاؤ یہ تھپڑ جو تم نے مارا یہ فائدہ ہوا؟ یا اگر اس تھپڑ کے بدلے حضور گارنٹی لے رہے ہیں جنت کے اندر گھر بنوانے کی، گھر دلوانے کی، تو وہ تھپڑ زیادہ قیمتی ہے یا وہ جنت کا گھر زیادہ قیمتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بھائی جھگڑا چھوڑ کے اپنا یہ فضیلت، ہاں حق ضرور ہے، تم نے بھی اگر اتنا ہی مار دیا تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑے نہیں جاؤ گے. اس سے آگے بڑھ گئے گناہ. ہمارے حضرت حکیم علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی بزرگ کے مرید تھے، تو ان سے کہا کہ حضرت ہم نے بڑا سنا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صوفیاء کرام، ان کی بڑی بڑی عجیب عجیب شانیں ہوتی ہیں. کسی کی شان کچھ ہے، کسی کی شان کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو مختلف شانیں ہیں یہ بھی ذرا دیکھوں کہ کیا کیا کس قسم کی شانیں ہوتی ہیں ان کے اولیاء کرام. تو شیخ نے کہا بھائی کس چکر میں پڑ گئے، کہاں ان اولیاء کرام کی شانیں تم دیکھو گے، وہ کہاں تم کہاں.
کہ نہیں دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ مظاہرہ معلوم ہو. کہا کہ اچھا ہے تو فضول بات، لیکن اگر چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ وہاں چلے جانا قطب صاحب کے پاس، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شنکر رحمۃ اللہ علیہ کا شاید وہ مراقبہ گاہ ہے، وہاں چلے جانا تو وہاں 3 بزرگ بیٹھے ملیں گے. تو ایسا کرنا کہ پیچھے جا کر ہر ایک کے کمر پہ ایک ہلکا سا مکہ مار دینا، ایک اس کے مار دینا، ایک اس کے تینوں کو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو یہ حضرت جو ہے یہ اولیاء کرام کی شان دیکھنا چاہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور وہ تینوں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ایک کے پیچھے مکہ مارا. جو جن کے مکہ مارا وہ انہوں نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون مکہ مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اپنا ذکر تسبیح مشغول تھے، اسی میں مشغول رہے. دوسرے بیٹھے تھے، ان کو جا کے کمر میں مکہ مارا، تو انہوں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا اور ویسے ہی مکہ ان کا مارا. تیسرے کے پاس پہنچے، اس کو مکہ مارا تو وہ پیچھے مڑے اور مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی، تمہارے ہاتھ کے اندر کوئی درد تو تکلیف تو نہیں ہوئی، لاؤ مسئلہ. یہ تینوں حال دیکھ کے یہ شیخ کے بعد واپس آ گئے. تو بھائی کیا ہوا کہ جی اس طرح ہوا تھا، ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں مجھے، دوسرے نے مکہ مار دیا، تیسرے نے الٹا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی. کہا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے نا کہ اولیاء کرام کی شانیں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ 3 شانیں ہیں اولیاء کرام. جو صاحب جو تھے ذکر میں مشغول تھے، انہوں نے پلٹ کے تمہیں نہیں دیکھا، انہوں نے کہا میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، پیچھے سے ایک آدمی مکہ مار دیا تو مار گیا. کہاں اپنا وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے بدلا لینے کی کوشش کروں. وہ وقت جتنا اس سے پوچھنے گھسنے میں ضائع ہوگا، اس کا مکہ مارنے میں ضائع ہوگا، اس سے بہتر ہے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں صرف کروں. ان کی شان تو یہ تھی. دوسرے جو تھے بزرگ، یہ بتاؤ کہ جب انہوں نے پلٹ کر تم سے مکہ مارا تو کچھ کہا بھی زبان سے؟ کہا کہ نہیں، کہا تو کچھ نہیں، بس مار کے پھر اپنے کام میں لگ گئے. کہا کہ اچھا جتنا مکہ تم نے مارا تھا اتنا ہی مارا کہ کچھ زور سے زیادہ مار دیا؟ کہ نہیں جی اتنا ہی مارا جتنا میں نے مارا تھا، کچھ زیادہ نہیں. کہا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ کیونکہ ان کو شرعاً حق حاصل تھا مکہ مارنے کا، تو اس واسطے کیونکہ تم نے مارا تھا، زیادتی کی تھی، تو ان کو بھی حق حاصل تھا. انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن بدلہ پوری مساوات کے ساتھ لیا، کیونکہ تم نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا تھا، انہوں نے بھی پلٹ کر کوئی کلمہ نہیں کہا، اور جتنی زور کا تم نے مارا تھا اتنا ہی زور کا انہوں نے بھی مارا. اور یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے جو مارا تم کو پلٹ کر، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ دل میں غصہ آ گیا تھا، یہ انتقام لینا مقصود تھا، اس وجہ سے نہیں مارا. تو بھی دل میں خیال آنے لگے کہ صاحب وہ تو انہوں نے تو بڑی افضل کام کیا تھا، انہوں نے افضل کام نہیں کیا. بات در حقیقت یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ، سمجھ لو بات، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسان تکلیف پہنچا دے اور وہ بدلہ نہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دشمن ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچائے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر وہ بدلہ نہ لے، صبر کر لے، اس صبر کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جاتا ہے. تو یہ مکہ جو مارا تم کو، انہوں نے در حقیقت اللہ کے قہر سے بچانے کے لیے مارا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قہر میں مبتلا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہ یہاں ایک دل میں خیال بعض اوقات یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ ولی اللہ جو تھے وہ تو بڑے مہربان اور شفیق تھے کہ انہوں نے مکہ اس لیے مارا کہ قہر نہ نازل ہو جائے. جب وہ اتنی مہربانی کرنے کو تیار ہے تو اللہ میاں کیوں قہر نازل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ میاں کیوں غضب نازل کرواتے ہیں ایسے آدمی کو؟ تقیب الامت مانا تھانوی قدس اللہ سے فرما دے، کیا خوبصورت بات جواب انہوں نے فرمائی ہے کہ بھائی
یہ باتیں عشق کی ہیں، محبت کی، یہ عقل کی عام ترازو میں تولنے والی باتیں نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی شیرنی کو چھیڑ دے، ایسے ہی معمولی سا آدمی جا کر، تو وہ شیرنی معاف کر دیتی، لیکن شیرنی کے بچوں کو چھیڑ کے دیکھے طرف تو اس بات کا اندازہ کرنا کہ سوت برابر آگے پیچھے نہ ہو، اتنا ہی ہو، یہ آسان کام، کہیں ذرا سے زیادتی ہو گئی مار کھا گئے وہاں۔ اور دوسرا اتنا بڑا افضل کام ہے معاف کر دینا کہ جس کے کوئی ٹھکانا نہیں۔ تو اعلیٰ درجہ حلم کا یہ ہے کہ بے موقع غصہ نہ ہو، اور مستحسن یہ ہے کہ موقع پر بھی نہ ہو، ہاں جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں، جہاں حق ہے غصہ کرنے کا پھر بھی غصہ نہ کرے۔ اصل حلم وہ ہے، اصل حلم وہ ہے۔ اللہ، میں نے اپنے شیخ سے واقعہ سنا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام سنا، ہم سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی نماز انہی کے بتائے ہوئے طریقے میں پڑھتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا تھا، اور وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ ویسے شروع میں نہیں پڑھتے تھے، شروع میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر آخر میں شب میں جاگنے لگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے، راستے میں کسی بڑھیا کی زبان سے نکل گیا، ایک بڑھیا نے دوسری بڑھیا سے تعارف کرا دیا کہ دیکھو بھائی، یہ آدمی جا رہا ہے، یہ ایسا نیک آدمی ہے کہ یہ عشاء کی وضو سے فجر پڑھتا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اس وقت عشاء کی وضو فجر نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن بڑھیا کو پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا، کیسے خیال ہو گیا، اس نے کہا یہ آدمی جا رہا ہے، یہ عشاء کی وضو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کا سن لیا، اچھا لوگ میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں تو کرتا نہیں، اچھا آج سے کریں۔ چنانچہ اس دن سے امام صاحب نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کروں۔ یہ ہے غیرت کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے یہ گمان ہے تو میں اس گمان کو سچا کر کے دکھاؤں، پڑھا کرتے تھے۔ اب ایک آدمی آپ اندازہ کیجئے کہ رات عشاء سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ایک لمحے کو نہیں سویا، فجر کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے، علم کا، تدریس کا، تصنیف کا، جو کچھ بھی کام تھا وہ، اور تجارت بھی تھی، امام صاحب تجارت بھی کرتے تھے، ظہر تک اس میں مشغول رہتے۔ ظہر کی نماز کے وقت کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس وقت آرام فرماتے تھے، ظہر سے عصر تک آرام کرنے کا معاملہ۔ اب آپ اندازہ کیے کہ ایک آدمی ساری رات کا جاگا ہوا، صبح سے کام میں لگا ہوا ظہر تک، اور ظہر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے گھر جا رہے تھے، گھر جا کر گھر میں اوپر کی منزل میں قیام تھا، اوپر کی منزل کے اندر رہتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے سونے۔ اب ایسے حالے میں بستر پر لیٹے، دروازے پر دستک، کوئی آیا، اتر کر آئے نیچے، دروازہ کھولا، ایک آدمی کھڑا ہے، کہنے لگا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ ارے بھائی سارا دن ہو گیا، صبح سے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وقت چھوڑ کے اس وقت آئے، لیکن امام صاحب نے کچھ فرمایا، کہا اچھا بھائی فرمائیے کیا بات، کیا مسئلہ پوچھنا؟ کہا کہ یہ بس کیا بتاؤں، جب میں چلا تھا اپنے گھر سے تو مسئلہ ذہن میں تھا کہ پوچھوں گا امام صاحب سے، ابھی راستے میں آتے آتے آپ کو دستک دی، دستک دیتے ہی ذہن سے نکل گیا کہ کیا پوچھنے آیا، یاد ہی نہیں آ رہا۔ اب بتائیے، آ کے پریشان کیا ایسے وقت، اور میں کہتا ہے کہ بھول گیا، لیکن امام صاحب نے کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں کیا، کہا کہ اچھا بھائی تو کوئی بات نہیں، بھول گیا ہو، انسان بھول جاتا ہے، جب یاد آ جائے جواب دے دے، جواب یاد آ جائے پوچھ لینا، کیا کہ اوپر چلے جا کر مساری پر لیٹے، بستر پر لیٹ کے کچھ دیر گزری تھی، پھر دستک، اب پھر اتر کے نیچے آئے،
دیکھا تو وہی آدمی کھڑا. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اب یاد آ گیا مسئلہ کہ جی یاد تو آ گیا تھا، اسی لیے دوبارہ حاضر ہوا کہ اب مسئلہ یاد آ گیا تھا، لیکن اس وقت تو یہ تھا کہ دستک دینے کے بعد بھول گیا تھا. ابھی آپ آدھی سیڑھیوں پر تھے تو اس وقت ذہن سے نکل گئے. اب جناب غصہ دلا رہے ہیں، لیکن امام صاحب نے کوئی کہا کہ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، بھول گئے تو بھول گئے، جب یاد آئے پوچھ لیں. پھر چلے گئے اوپر. ابھی لیٹے پھر دستک، پھر اتر کے گئے. کہ جی اب معاف کیجیے گا آپ کو بڑی تکلیف تھی، لیکن اب یاد آ گیا. کیا پوچھا؟ چلے پوچھو. کہ جی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ پوچھو. اس سب تکلیف پہنچانے کے بعد سوال یہ کرتا، لیکن امام صاحب پھر بھی غصہ نہیں کیا. امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر وہ تازہ ہو تو کچھ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، سوکھ جائے تو تلخی پیدا ہو جائے، کڑواہٹ ہو جائے. تو کہنے لگا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تازے میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے اور خشک میں ہو جاتی ہے کڑواہٹ، کیا کبھی چکے دیکھا تھا؟ یہ سوال. اب اشتعال پر اشتعال دلا رہا ہے. کہا کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ خود چکر اور خود تجربہ کر کے نہیں، بہت سی باتیں عقل سے بھی انسان کو پتہ لگتی ہیں. تو عقل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی، بعد میں کڑواہٹ ہو جاتی ہوگی. کیسے جی؟ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ تازے میں مکھی بیٹھتی ہے اور خشک پہ نہیں بیٹھتی. تو مکھی بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہے کچھ، کبھی ورنہ وہ نہ بیٹھ. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس نے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضرت خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں نے آپ کو بہت تکلیف. اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہرا دیا. بات یہ تھی کہ کل رات ہم دو دوست بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں یہ بحث چل نکلی کہ ہمارے اس کوفہ شہر کے اندر سب سے زیادہ حلیم انسان کون ہے، سب سے زیادہ بردبار، غصہ نہ کرنے والا کون ہے؟ تو میرے دوست کا کہنا یہ تھا کہ ابو حنیفہ ہے اور میرا کہنا تھا کہ سفیان ثوری ہے. تو دونوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. میں کہتا کہ سفیان ثوری ہے، وہ کہتے کہ ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تجربہ کر لو. تو ایسا کام کرو کہ جس سے انتہائی غصہ آئے انسان کو، اگر پھر بھی وہ ضبط کر گئے اور انہوں نے کوئی غصہ نہ کیا تو سمجھ لو کہ سب سے بڑے حلیم ہیں. تو میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا آپ کو تنگ کرنے کا کہ ہر مرحلے پر آپ کو اشتعال دلاؤں، غصہ دلاؤں، اور مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر آپ کو غصہ آ جائے تو میں جیت جاؤں گا. لیکن آپ نے تو مجھے ہرا دیا اور پتا چلا کہ حقیقت میں آپ سے زیادہ حلیم انسان اس شہر کے اندر کوئی اور. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارا مسیح اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ قصہ سنانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی حنفیوں، یعنی ہم سب حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، حنفی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. تو کہا حنفیوں صرف نماز ہی میں تقلید کرو گے امام حنیفہ کی اور غصے میں نہیں کرو گے کہ غصہ نہ آئے. اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ، اور یہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن غصہ نہیں آتا، نہیں کرتا. حالانکہ حق تھا غصہ کرنے کا. جو آدمی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو کان پکڑ کے نکال دے. یہ سوال بدتمیزی کا سوال کر رہا ہے، بے وقت کر رہا ہے، بے موقع کر رہا ہے، سب حق تھا، لیکن اپنے اوصلا کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا علم کی زینت. وہ یہ جو مشہور کے صاحب فلاں جو ہے بڑے جلالی بزرگ ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے جلالی بزرگ ہیں، یعنی ہر وقت جلالی کرتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھو جلالی بزرگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ جمالی ہے.
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 10 سال کبھی 10 سال کی مدت میں اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا. 10 سال. تو یہ جلالی بزرگی ہوئی کہ جمالی ہوئی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے. ہاں کہیں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے کسی کی تربیت کے خاطر غصہ کرنے کی، وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفسی اپنا غصہ نکالنے کے لیے اس غصے کو دباؤ، اس غصے کو پیو، اس غصے کو اچھلو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ. کوئی بھی گھونٹ پیو اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کا گھونٹ پینے والا یہ مشق کرنے سے ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر جبر کرنے سے ہوتا ہے. جو غصہ آئے آدمی پی جائے. حلم کا مظاہرہ کرے. انہی امام حنیفہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی لگ گیا ساتھ گھر جاتے ہوئے اور مسلسل گالیاں دیتا چلا جا رہا ہے. گالی کوسنے جو اس کے پاس ذخیرے میں تھا وہ سب گالیاں سناتا جا رہا ہے. امام صاحب چلتے یہاں تک کہ گھر آ گیا تو رک گئے. امام صاحب نے اس سے رک کے فرمایا کہ بھائی یہ تم نے جو اتنا کچھ کہا ہے چلو تمہاری کلاس نکل گئی کہ نہیں نکل گئی، کبھی ابھی اور کچھ دینی ہے گالیاں تو دے لو، کیونکہ میرا گھر آ گیا میں گھر چلا جاؤں گا. اگر کچھ ابھی باقی رہ گئی ہو تو اور دے لو، کیونکہ اب میں گھر میں گھسنے والا ہوں کہ ایسا نہ ہو حسرت تمہارے دل میں رہ جائے. یہ تو غصے کو پینا یہ بڑی زبردست وصف ہے. اللہ کو کوئی گھونٹ غصے کے گھونٹ سے زیادہ پینا پسند نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اس لیے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ. اب اس کی عادت ڈالنے سے ہوتی ہے. عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ جائز جگہ پر بھی غصہ نہ کرے، جائز جگہ پر بھی غصے کا مظاہرہ نہ کرے. ہاں البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر اختیاری طور پر غصہ دل میں آیا اس میں گناہ نہیں، لیکن جب اس غصے کو کا مظاہرہ کر دیا، کیا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، تو اس وقت میں یہ گناہ بن جاتا ہے. لہذا غیر اختیاری طور پر دل میں طوفان عمدہ کوئی گناہ نہیں. اس طوفان کو پی گئے، بڑا زبردست اجر و ثواب، بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ ملنے والا ہے. اس کی کوشش کریں کہ وہ پی جائے انسان. اس سے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں، قرآن و حدیث میں 3 طریقہ بیان فرمائے. ایک تو قرآن کریم میں بیان فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ در حقیقت یہ جو غصہ آتا ہے نا ایک دم سے، یہ غصہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کچوکا ہوتا ہے. شیطان کچوکا لگاتا ہے. تو جب کبھی یہ صورت پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم. یعنی جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اللہ کی پناہ مانگو. ایک بات تو قرآن نے بتائی. دوسری بات حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. 2 باتیں. ایک بات یہ بیان فرمائی کہ جب کبھی غصے کی حالت میں ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اس سے غصہ کم ہونے میں مدد ملے گی. غصے کا ایک طبعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے، اچھلتا ہے غصے میں آدمی. جب غصہ آئے گا تیز، لیٹے لیٹے غصہ آ گیا، زیادہ آ گیا تو بیٹھ ہی جائے گا ضرور. اب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے. تو اس کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کو لے جاتا ہے، علو ہے اس کی طبیعت. اس کو دبانے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو نیچے کی طرف لے جاؤ.
तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। यह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तजुर्बा है ये कि आदमी अगर ये काम कर ले तो गुस्सा कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तीसरा अमल जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो ये कि थोड़ा पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले गुस्से में, तो उससे भी कमी आ जाती है। ये तीन असबाब तो है जाहिरी, और वैसे तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अखलाक जितने भी बातिना हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह खासियत रखी है कि ये मोम की तरह है, इसको जितना फैलाओगे फैल जाएंगे, जितना सुगड़ोगे सुगड़ जाएंगे। अल्लाह ने यह खासियत रखी। ये अगर गुस्से की कैफियत इंसान के दिल में है, उसको बढ़ाना चाहो तो वो बेइंतहा बढ़ जाएगी, उसको घटाना चाहो तो वो घट भी जाएगी। तो आदत डालो, मश्क करो इस बात की कि गुस्सा आए तो उसका मुजाहरा ना हो, जायज मकामात पर भी ना हो। हमारे हजरत हकीमुल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए बाज़ औक़ात गुस्सा करना पड़ता है, नहीं जरूरत, बाज़ औक़ात इसके बगैर चारा नहीं होता। तो ऐसे मौके पर तरबियत के लिए भी इस बात का ख्याल करो कि जिस वक्त खुद गुस्सा आ रहा हो, तबीयत में इश्तिहाल हो, उस वक्त बच्चे को सजा मत दो, क्योंकि उस वक्त में देने में दो खतरे हैं। एक खतरा यह है कि हद से तजावुज कर जाओगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर दो, और दूसरा ये कि उसमें आदत पड़ेगी अपने गुस्से को ठंडा करने की, गुस्से का पर निकालने। तो ऐसे वक्त ना करो, बल्कि जरा इश्तिहाल जब ठंडा हो जाए तो उस वक्त में डांट डपट कर लो, चाहे मसनूई गुस्सा पैदा करके करना पड़े, उस वक्त कर लो, क्योंकि उस वक्त में जब आदमी जरूरत के तहत करेगा, मसनूई गुस्सा लाकर चाहे कर रहा हो, लेकिन उसमें हद से तजावुज नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो ये तरीका हज़रत ने बताया। तो खुलासा गुफ्तगू का ये निकला कि इंसान को हिल्म की सिफत हासिल करने के लिए, बुर्दबारी की सिफत हासिल करने के लिए, जो अल्लाह को मतलूब है, जो जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा अल्लाह से कि मुझे ये हिल्म अता फरमाइए, उसको हासिल करने के लिए गुस्से से छुटकारा पाना जरूरी है। और उस गुस्से से छुटकारा पाने के ये रास्ते हैं जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाए, और इसकी मश्क करने से ये हासिल हो जाते हैं। इसके खिलाफ जहां कहीं हो तो आदमी अपने मुआलिज से रुजू करे कि साहब मेरे अंदर ये बीमारी है, तो फिर वो उसका मजीद इलाज बता देता है। तो इसके ऊपर अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से यह हिल्म की सिफत हासिल हो सकती है। हिल्म अल्लाह जल्ल जलालुहु की सिफात में शामिल है। हलीम, अल्लाह ताला हलीम, और हदीस में फरमाया तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, अल्लाह की खुलुक हासिल करने की कोशिश करो। इस वास्ते इसको एहतमाम के साथ हासिल करने की जरूरत है कि अपने आप को गुस्से को दबाओ। हमारे हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब सल्लल्लाहु अलैहि उनके दर्जात बुलंद फरमाया, अभी हाल में इंतकाल हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत के खुलफा में से हैं। वो इसके ऊपर अपने तमाम मुताल्लिकीन पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, और सुनाया कि अपनी वसीयत में भी ये फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा सके वो मेरे मुताल्लिकीन में है दाखिल, वरना गोया है नहीं। तो इसके एहतमाम करने की जरूरत है। और जैसा मैंने अर्ज किया, ये भी दीन का हिस्सा है, ये दुनिया की बातें नहीं हो रही, ये सब दीन का हिस्सा है। ये ना समझो कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात के ऊपर दीन खत्म हो जाता है, ये सब इनका हासिल करना भी उसी तरह फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए।